نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا صدق الله العظيم۔ آج ہم نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 سے آغاز کیا ہے درس کا، کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیچھے ان کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں جو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کا علم کامل ہے یہ اس کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اب ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراض کر رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں مشرکین مکہ، وقالوا ما لهذا الرسول، یہ کیا ہو گیا رسول کو، یہ کیسا رسول ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، یأکل الطعام، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں ویسے یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، یہ کوئی رسول تو نہ ہوا نا۔ یعنی وہ تنقیداً یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، کیا ہو گیا رسول کو، تنقید کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، ويمشي في الاسواق، اور یہ بازار جاتا ہے، یعنی بازار تجارت کے لیے جاتے ہیں یا خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں، یہ تو ہماری طرح بازار کے اندر جا رہے ہیں، کھانا پینا کر رہے ہیں، تو یہ کیسا رسول ہے؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ کھانا کھا رہے ہیں ہماری طرح، دوسرا یہ کہ بازار جا رہے ہیں، لولا انزل الیہ ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو ہمیں ڈراتا، فیکون معه نذیرا، جو ڈرانے کا کام کرتا کہ اگر کوئی کام نیکی کا نہیں کرے گا تو اسے عذاب دیتا، اور یعنی اس کو ڈراتا، پھر لوگ جو نا وہ ہدایت کے اوپر ہوتے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا نا، کوئی فرشتہ ہوتا وہ بھی ہمیں ڈراتا۔ تو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ تو کھانا ہماری طرح کھا رہے ہیں، یہ تو بازار جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں ہے، لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا۔ اور اسی طرح اگلی بات کیا کریں، او یلقى الیہ کنز، اور یہ اگر ساری باتیں چلو جی کھانا بھی کھا رہے ہیں، بازار بھی جا رہے ہیں، فرشتہ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن یہ اگر ان کے ساتھ ہوتا کہ یہ کتنے غریب ہیں، یعنی ایک وقت ملتا ہے دوسرے وقت ملتا نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے خود یہ اس چیز کو پسند کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے نبی آپ اگر چاہیں تو آپ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ پہاڑ سونا بنا دے، سونا بنا دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں دوسرے دن سحر ہو کے کھاؤں، تاکہ جس دن بھوکا رہوں تجھ سے مانگوں، جس دن سحر ہو کے کھاؤں تیرا شکر ادا کروں۔ یہ تو اللہ کے نبی نے خود ہی ہے نا اس چیز کو پسند کیا ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں، او یلقى الیہ کنز، ان کے اوپر یہ خزانے کیوں نہیں نازل ہوئے، سونا کیوں نہیں نازل ہوا؟ یعنی ٹھیک ہے جی اگر یہ فرشتہ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ، یہ خود بھی فرشتہ نہیں ہے، اور ان کے اوپر یہ خزانے کیوں نہیں ہے، ان کے محل سونے کیوں نہیں چاہیے تھے؟ او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها، یا ان کے پاس ایسے باغات ہوتے، یاکل منها، یہ ان سے کھاتے۔ یعنی یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیب ابی طالب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پونے 3 سال جو ہے نا اس کے اندر بند رکھا گیا اور کوئی کھانا پینا نہیں تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرماتے ہیں کہ 30 دن میرے بلال کے اور میرے ایسے گزرے ہیں کہ 30 دن ہم نے کوئی چیز نہیں کھائی، پتے کھا کے صحابہ کرام نے وہاں پر گزارا کیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر یہ نبی ہے تو اللہ ان کے اوپر سونا نازل کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے باغ بناتے جن سے یہ کھا لیتے۔ او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها، اور ظالم یہ بھی کہتے ہیں، وقال الظالمون ان تتبعون، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ اے لوگو تم ان کی اتباع کر رہے ہو، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یعنی جو خود جادو زد آدمی ہے، یعنی یہ اس کے اوپر تو جادو ہے، نعوذ باللہ، اس کا نعوذ باللہ دماغ کام نہیں کرتا، یعنی نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، یعنی ان کے تو جو ہے نا وہ ہوش و حواس کے اندر نہیں ہے، تو ان کی تم اتباع کر رہے ہو۔ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو یہ فرشتہ ان کے ساتھ ہے، یہ کھانا پینا ہماری طرح کر رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، اور یہ غریب ہیں، ان کے اوپر کوئی کھانے پینے کے یعنی ان کے پاس کوئی معاملات نہیں ہیں، ان کے اپنے باغات نہیں ہیں، اور اسی طرح ان کی تم اتباع کر رہے ہو۔
جو خود جو ہے نا ان کے اوپر جادو ہوا ہے، یہ جادو ہے، وہ سمجھتے تھے یہ جادو ہے کہ یہ ایک اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتے ہیں اور تمام 360 بتوں کی نفی کر رہے ہیں۔ چلو جی ہوتا کہ 360 میں سے چلو جی 180 کی نفی کرتے، باقی کہتے ہیں باقی ٹھیک ہے، یا کچھ کی نفی کرتے، کچھ کے بارے میں یہ کہتے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک الہ ہے، سارے ختم ہیں، یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ان کا تو نعوذ باللہ ان کے اوپر تو جادو ہوا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی تباہ کرے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا، اے نبی جی دیکھیے آپ کے بارے میں کیسی کیسی مثالیں، گھٹیا مثالیں دے رہے ہیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا، اور یہ خود گمراہ ہو گئے، یہ خود گمراہ ہیں۔ فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، اب سیدھے رستے کی استطاعت ہی نہیں ان کے پاس، یہ ایسے گمراہ ہوئے ایسی باتیں کر کر کے کہ سیدھے رستے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی، برکت والی وہ ذات ہے، ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر چاہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بہتر آپ کو چیزیں عطا فرمائیں دنیا میں۔ لیکن یہ دنیا تو عارضی زندگی ہے، اللہ کے نبی کو بھی پتہ ہے، اور اصل زندگی، اور اسی طرح اگر آپ کے محلات ہوتے، آپ کے اتنے بڑے بڑے کارخانے اور باغات ہوتے تو لوگ تو یہ کہتے خود تو جو ہے نا وہ سیر ہو کے کھا گئے، خود تو بڑے بڑے محلات بنا گئے، لیکن لوگ غریب ہیں، یہ کیسے تباہ کرے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی اختیار کی کہ کوئی غریب بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ برکت والی وہ ذات ہے تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، اللہ ان سے بہتر، اللہ چاہے نا ان سے بہتر انہیں محلات ہر چیز عطا فرما دے۔ ان شاء جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحت الانہار، اور آپ کو ایسی باغات عطا فرمائے دنیا میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی، جنات تجری من تحت الانہار وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کو بڑے بڑے محلات اللہ بنا دے اگر اللہ چاہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہے نا وہ امتحان کے لیے بنائی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے لیے نمونہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ ہے کہ اللہ رب العزت دیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہاتھ کھینچ لیں اللہ رب العزت غربت دیں تب بھی اسی کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ اگر چاہے تو آپ کو بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے باغات عطا فرما دیتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے کیسی زندگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیسی زندگی پسند فرمائی ہے کہ لوگ اعتراض بھی نہ کر سکیں۔ اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ آپ کو پتہ تھا کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی اصل زندگی تو وہ ہے۔ تو آج ہم نے الحمدللہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔